نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں جو خاص کر جمعے کے دن کے حوالے سے ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یہ سورت پڑھتا ہے دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، رزق ہی رزق اس بندے کو عطا ہوتا ہے۔ یوں تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم العدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا ہے جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے، اور ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر شام، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو وجود بخشا، لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی ہیں، اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کروایا ہے جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے۔ انتہائی آسان سا ذکر ہے جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر اور برکت والی یہ صورت ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر ملتا ہے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اس کو پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن جس خاص صورت کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورۃ الکہف کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکہف رزق کے معاملے میں انتہائی مجرب اور مفید ہے۔ اس کے کمالات سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھی تو اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اور اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اور جان رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دیں گے، بیگانے بھی دیں گے،
لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے۔ ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے گناہ کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ہم سے ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور یقین مانیے کہ ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہی ہم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب اور سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ، اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا،
بھائیوں اور بہنوں، وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں پوچھا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ اور یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، یا پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کی سبب۔ اسی طرح استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روگردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب دے، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح استغفار اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ احادیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کل کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پا جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتائے دیتا ہوں کہ جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے ایک دفعہ گھبراتے ضرور ہیں، لیکن پھر فوراً اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں پیش آئی، قسمت کو نہیں کوستے رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ گھبراتے ضرور ہیں لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں اور کس وجہ
وجہ سے آئی اور یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی اور مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی، لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا۔ لہٰذا رومی یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل پیش ہی کیوں آئی۔ رومیوں کی دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جب بھی ان پر کوئی آفت یا مصیبت نازل ہوتی یا ٹھوکر لگتی ہے تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی عقل مندی اور دانائی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے بھی ہمیں یہ آفر دی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی خوبی ان کی یہ بیان کی کہ وہ لوگ صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ ناظرین، دراصل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے بھی جلد باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل حال ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورت کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف ہے، اور جمعے کے دن اسے پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلت ہر انسان جانتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی روزی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صورتوں میں ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا جملہ استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کی معافی مل جائے۔ اور جان رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور سورت کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔